الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم حاضرین، محترم مشاہدین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کروں گا وہ ہے علم، اور اس کے ماتحت 3 سب ٹائٹلز ہیں یا 3 شق ہیں۔ وہ ہے علم نمبر 1، علم دین کی ضرورت اور اس کے دنیاوی فوائد۔ دوسرا نقطہ ہے علم دین کی فضیلت اور اس کے فوائد۔ اور تیسرا نقطہ ہے شہرشہباد قوم کے اندر علم کم ہونے کے اسباب اور ان کا علاج۔ تو ہم سب سے پہلا نقطہ ذکر کرتے ہیں، وہ ہے علم دین کی ضرورت اور اس کے دنیاوی فوائد۔ علم کی ضرورت کتنی ہے اس کا اندازہ ہر کوئی کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتا ہے؟ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک علم والا آنکھ والی کی طرح ہے، اور جو علم والا نہیں ہے وہ اندھا آدمی کی طرح ہے۔ اب ہم اس کے دنیاوی فوائد کو چند نکات سے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، علم یہ دولت اور شہرت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ علم دولت اور شہرت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، جیسا کہ پچھلے زمانوں میں بھی ہوا اور آج بھی ہے۔ امام بخاری، امام شافعی، امام مالک، اوزاعی، بڑے بڑے ائمہ جو گزرے ہیں، آج بھی لاکھوں لوگ ان کے علم سے استفادہ کرتے ہیں اور ان کو جانتے ہیں، تو یہ صرف ان کے علم ہی کی وجہ سے ہے۔ جہاں تک دولت کی بات ہے تو دولت بھی علم ہی سے حاصل ہوتی ہے، اور بغیر علم کی بھی دولت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن علم کے ذریعے سے دولت حاصل دائمی طور پر ہوتی ہے اور پرماننٹ ہے۔ مثال کے طور پر اچھا تاجر، ماہر ٹیچر اور ماہر ڈاکٹر، یہ سب اس کو جانتے ہیں، سب اس کے محتاج ہیں، اور سب کے بیچ میں ان کا چرچا ہوتا ہے، اور وہ پیسہ بھی اچھا خاصا کماتے ہیں۔ اسی طرح IAS IPS آفیسر، DM SP، یہ جو ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اور وہی پورے اسٹیٹ کو، پورے ضلع کو، پورے تھانے کو، پورے دیش کو چلاتے ہیں۔ بلکہ پورے جو الیکشن ہو کے بڑے بڑے نیتا جیت بھی جاتے ہیں، وہ بھی IAS آفیسر، بڑے بڑے آفیسروں کے مشورے ہی سے سب کچھ کرتے ہیں۔ تو علم بھی دولت حاصل ہوتی ہے، اس سے علم سے دولت بھی حاصل ہوتی ہے اور شہرت بھی۔ دوسرا نقطہ کہ جو جتنا علم جانتا ہے اتنا آدمی شمار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر 5 زبان جانتا ہے، انگلش ہے، ہندی ہے، چائنیز ہے اور کورین ہے، اس طرح 5 زبان جانتا ہے، تو 5 آدمی کے برابر شمار ہوتا ہے۔ ان آدمی ایک ہی ہے، لیکن زبان کی وجہ سے، علم کی وجہ سے وہ 5 آدمی کی حیثیت رکھتا ہے، 5 آدمی کے برابر وہ سمجھتا بھی ہے اور 5 آدمی کے برابر کماتا بھی ہے۔ تیسرا نقطہ ہے اس سلسلے میں کہ کفا بالعلم شرفا ان يدعيه من لا يحسنه ويفرح به اذا نسب اليه، وكفى بالجهل ذما ان يتبرأ منه من هو فيه، کہ علم کے شرف کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جس کو علم نہیں ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے،
اس کی طرف اگر علم کی نسبت کی جائے تو اس سے خوش ہوتا ہے۔ کوئی آدمی علم نہیں ہے لیکن اگر کہا جائے کہ نہیں وہ جانکاری اچھی جانکاری رکھتا ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے۔ اور جہالت کی برائی کے لیے، مذمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ کوئی آدمی جاہل ہے، اس کو اگر جاہل کہا جائے تو وہ غصہ ہوتا ہے اور اس کو ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 4، علم کی ضرورت طعام و شراب، کھانے پینے سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ کھانے پینے کی ضرورت دن میں 2-3 مرتبہ ہی پڑتی ہے، لیکن علم کی ضرورت آدمی کو جتنی مرتبہ سانس لیتا ہے اتنا مرتبہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ 5واں نقطہ ہے کہ علم سے ایک کتا کی اہمیت بڑھ جاتی ہے تو انسان کی قدر کتنی بڑھے گی اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر کتا پالتا ہے شکاری کتا کے علاوہ تو اس کی نیکی میں سے ہر دن 1 قیراط نیکی گھٹا دی جاتی ہے، لیکن شکاری کتا اس کی وجہ سے اس کو پالتا ہے تو اس کی نیکی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور اس شکاری کتا کا شکار کیا ہوا جانور کھانا جائز ہے، اس کے برخلاف غیر شکاری کتا کا کھانا جائز، وہ شکار کیا ہوا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ علم سے یہ کتا کی اہمیت بڑھ جاتی ہے تو انسان کی کتنی اہمیت بڑھے گی اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ عبد الملک بن مروان جو بہت بڑے خلیفہ تھے بنو امیہ کے، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تعلموا العلم فإن كنتم سادة فقتم وإن كنتم وسطا سدتم وإن كنتم سوقة عشتم۔ کہا تھا کہ تم علم حاصل کرو، اے میرے بیٹے علم حاصل کرو، اس لیے کہ اگر تم سردار بنے بڑے ہو کر تو سرداروں میں سب سے اونچے پائے کے رہو گے، سب سے بہتر حاکم بنو گے، اور اگر تم درمیانہ قسم کے لوگ بنے تو ان میں تم سردار بنو گے، لوگ تم کو سردار بنا دیں گے، اور اگر تم نچلے طبقے کے رہے تو علم کی وجہ سے تم اچھی زندگی گزارو گے۔ تو یہ عبد الملک بن مروان کے اس قول میں ہم لوگوں کے لیے بہت عبرت کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھے اور بہت بڑے بادشاہ جو دنیا کی بہت بڑی آبادی پر جن کی حکومت تھی، وہ ایسی بات کا اپنے بیٹے کو علم حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ کسی کی اگر زمین یا پراپرٹی اچھی خاصی ہے تو بیٹا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، باپ کی تو دولت ہے۔ اب باپ بھی اتنا نہیں سمجھتا ہے کہ پڑھنا چاہیے، باپ بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا اس لیے کہ سمجھتا ہے ہماری زمین جائیداد ہے۔ حالانکہ یہ بادشاہ تھے، یہ بادشاہ اتنے بڑے بادشاہ تھے جو آج کی دنیا میں کوئی اتنا بڑا بادشاہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ علم حاصل کرنے پر بچوں کو ابھارتے تھے۔ 7واں نقطہ کہ علم ہی تمام مشکلات کا حل ہے، علم ہی کے ذریعے سے آدمی تمام مشکلات سے حل نکالتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، زمین جائیداد کا معاملہ ہوتا ہے تو امین کے پاس جاتا ہے، اور کیس مقدمہ ہے تو وکیل کے پاس جاتا ہے۔ اس طرح کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو کسی عالم کو ڈھونڈ کے مسئلے کا حل تلاش کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ علم ہی کے ذریعے سے مسائل اور مشکلات کا حل نکالا جاتا ہے۔ 8واں نقطہ یہ ہے کہ تمام ایجادات اہل علم ہی نے کیا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی کچھ کر رہا تھا بغیر پڑھے لکھے اور اچانک کسی نے کچھ کر دیا، ایجاد کر دیا، بلکہ تمام لوگوں جو بھی ایجاد کیے وہ پڑھے لکھے تھے۔ 9 نمبر نقطہ یہ ہے کہ علم ہی ترقی کا ضامن ہے، علم ہی ترقی کا ضامن ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ بلکہ جو آدمی مثال کے طور پر
کسی کے گھر میں اگر وہ گھر والے اچھی زمین والے ہیں، اچھی خاصی زمین والے ہیں، روپے پیسے والے ہیں، لیکن ان کی اولاد اگر ان کی اولاد پڑھی لکھی نہیں ہے، ان کے بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو ان کی دولت دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے، یا جھگڑنے میں اور آپس میں اختلاف کرنے کی وجہ سے وہ لوگ ترقی نہیں کر پاتے ہیں، دھیرے دھیرے ان کی زندگی تنزلی کی طرف جاتی ہے۔ اس کے برخلاف کوئی آدمی اگر زیادہ دولت والا نہیں ہے لیکن وہ اپنی اولاد کو پڑھاتا ہے، ان کی اولاد پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو وہ پھر الحمدللہ ان کی اولاد سیٹل ہو جاتے ہیں، وہ اچھی زندگی گزارتے ہیں، اور وہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ اچھی زندگی گزارتے ہیں جن کے پاس زیادہ زمین تھی یا زیادہ دولت تھی۔ 10 نمبر نقطہ ہے کہ علم ہی سے انسان اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ مستقبل کی تجویز اور تدبیر وہ علم ہی کے ذریعے سے کرتا ہے، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کا مستقبل وہ روشن نہیں کر پاتا ہے، اور وہ بہت زیادہ مایوسی کی زندگی گزار کے مرتا ہے۔ علم انسان کو مہذب بناتا ہے، علم انسان کو مہذب بناتا ہے۔ رہن سہن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی یا ایک گھرانہ جو بہت زیادہ پیسے والے ہوں لیکن پڑھا لکھا نہیں ہے، زمین جائیداد ہے لیکن پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے بچے، تو ان کے رہن سہن، کھانے پینے میں کا طریقہ الگ ہے۔ اور جو کوئی فیملی ہے کہ وہ غریب ہیں لیکن پڑھے لکھے ہیں تو ان کا غریب ہونے کے باوجود یا کم پیسے ہونے کے باوجود ان کا کھانا پینا، رہن سہن وہ الگ ہوتا ہے۔ بغیر پڑھے ہوئے آدمی، جاہل آدمی آنکھ رہتے ہوئے اندھا ہوتا ہے۔ 12 نمبر نقطہ ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ آنکھ رہتے ہوئے اندھا ہوتا ہے، اور اگر جانکار آدمی ہے تو آنکھ نہ بھی ہو تب بھی وہ بصیرت ہوتی ہے اس کو۔ 13واں نمبر ہے نقطہ کہ علم کی وجہ سے ایک دشمن بھی آپ کے احترام کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ علم کی وجہ سے ایک دشمن بھی آپ کے احترام کرنے کا احترام کرتا ہے اور احترام کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی بہت زیادہ روپیہ پیسہ والا بھی ہے لیکن علم نہیں ہے تو اس کے دوست بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ لوگ پیسے والے ہیں لیکن پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے اندر علم نہیں ہے۔ اسی لیے بعض حکامہ اور بعض نے کہا ہے کہ تعلم العلم فإنه يقومك ويسددك صغيرا ويقدمك ويسودك كبيرا ويصلح ضيفك وفاسدك ويرغم عدوك وحاسدك ويصحح همتك وعملك۔ کہا کہ علم حاصل کرو، یہ جو ہمارے یہاں چرچا ہے کہ نوکری نہیں ملتی ہے تو ہم کو پڑھ کے کیا فائدہ ہے، بھائی علم حاصل کرو، اس سے فائدہ کیا ہے، وہ علم تم کو درست کر دے گا، تم کو صحیح کرے گا، تمہاری بچپن میں تمہاری زندگی کو تمہاری تربیت صحیح کرے گا، بڑے ہونے کے بعد علم ہی تم کو سردار بنائے گا، اور تمہاری غلط اور جو نااخلاق یا غیر شائستہ چیزیں ہیں آپ کے اندر اس کو درست کر دے گا علم، اور آپ کے دشمن کو وہ ذلیل کرے گا اور آپ کی ہمت کو بڑھائے گا، آپ کے آرزو کو بڑھائے گا۔ علم ہی سے ہمت بڑھتی ہے، اور علم ہی کے بنیاد پہ آدمی پھر اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر پاتا ہے۔ تو یہ تھے چند نکات علم کے دنیاوی فوائد سے متعلق۔